یہ علم کا برآمد ہونا، یہ تابوت کا پھٹنا، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم یہ عمل کر کے، مجلسیں کر کے، تابوت اٹھا کے، شبیداریاں برپا کر کے، جلوس نکال کے حسین کو پہچانوا رہے ہیں۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم ذات حسین کو پہچانوا رہے ہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں سبب ہیں ہماری پہچان۔ یہ جلوس ہمیں پہچانوا رہے ہیں۔ ہم سڑک پر جلوس لے کر نکلتے ہیں تو یہ ہماری شناخت کا سبب ہوتی ہے۔ یہ شبیداریاں ہم کو پہچانواتی ہیں، اور ہم یہ تمام اعمال کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین سے۔ تو پہچانا کون جا رہا ہے؟ آیا ہم حسین کو پہچانوا رہے ہیں یا حسین ہم کو پہچانوا رہے ہیں؟ یہ غلط فہمی ہمارے درمیان ہے کہ ہم حسین کو پہچان رہے ہیں۔ یہ چیز آ رہی بات، حسین وہ باکمال ذات ہے کہ جس کو پہچانوانے کے لیے نبی کی ضرورت ہے۔ ہمارے جیسے کس و ناکس جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ حسین کو پہچانوا نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ہم کو پہچانوا رہے ہیں۔ اچھا، بڑی زندہ ابھی کی دلیل ہے، تو تازہ دلیل۔ ابھی آپ حضرات مجلس میں آ رہے ہوں گے تو کسی نے سوال کیا ہوگا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ میں سے کئی افراد نے جو بھی آئے کہا ہوگا بھائی جانی صاحب کے گھر مجلس میں جا رہے ہیں، پرنس صاحب کے گھر مجلس میں جا رہے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ جانی صاحب نے امام حسین کو پہچانوایا یا امام حسین نے جانی صاحب کو پہچانوایا؟ پرنس صاحب نے امام حسین کو پہچانوایا یا امام حسین نے جناب پرنس صاحب کو پہچانوایا؟ اس کا مطلب حسین کو ہم نہیں پہچانوا سکتے، حسین ہم کو پہچانوا رہے ہیں۔ آج ایران اتنی بڑی فتح پا کر بیٹھا ہے، آج ایران پوری دنیا ملک کی دشمن ہو گئی۔ کیوں؟ حسین کیسے پہچانوا رہے ہیں ایران کو؟ پوری دنیا اس ملک کی دشمن ہے، لیکن وہ ایسا ملک ہے جو کسی کے آگے سر تسلیم نہیں کرتا، کسی کے آگے خم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دشمن اس چیز سے باخبر ہے کہ یہ قوم حسینی قوم ہے، یہ حسین کے ماننے والے ہیں، اور یہ موت کا خوف نہیں رکھتے۔ انسان اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ ہے موت، اور یہ قوم ایسی زندہ قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی۔ اچھا، لوگ موت سے ہی تو ڈراتے ہیں، بھائی بم مار دیں گے موت ہو جائے گی، میزائل مار دیں گے موت ہو جائے گی، لیکن جب قوم زندہ ہوگی تو اسے موت کا ڈر نہیں ہوگا، موت کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ شہادت امام حسین سے۔ امام خمینی نے فرمایا ماں ہر چیز عالم از عاشورہ داری، مطلب ہمارے پاس جو کچھ ہے سب عاشورہ سے۔ آج آیت اللہ خامنہئی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں۔ یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ شجاعت کہاں سے ملی؟ امام حسین علیہ السلام سے ملی۔ اس ظالم کے آگے جھکنا نہیں، سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، سر جھکنے نہیں چاہیے۔ جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ خامنہئی صاحب کو جذبہ کہاں سے ملا؟ امام حسین علیہ السلام سے۔ تو ایران کی اس فتح کا سبب امام حسین علیہ السلام، یہ جذبہ، یہ شجاعت، یہ ہمت کس نے دی؟ امام حسین نے۔ تو گویا نتیجہ کیا نکلا کہ ایران کا نام آج پوری دنیا میں شجاعت کے ساتھ لیا جا رہا ہے، تو امام حسین نے ایران کو پہچانوایا۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔
کون پہچانوا رہا ہے؟ امام حسین پہچانوا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق بس شاہ مشرقین سے ہے، یعنی زہرا علی کے چین سے ہے، اور خامنہی تو ایک بہانہ ہے، اصل میں دشمنی حسین سے ہے۔ صلوات پڑھو محمد۔ تو ایک بہانہ ہے، اصل میں دشمنی حسین سے۔ اسرائیل شکست کھانے لگا تھا، لیکن شیطان اکبر امریکہ دشمن تھا، اور اس کا کودنا اس بات کی دلیل تھی کہ شکست کی طرف اسرائیل جا رہا تھا۔ اور خود امریکہ نے، ٹرمپ نے کہہ دیا کہ صلح ہو گئی، سیز فائر ہو گیا۔ خامنہئی صاحب نے کہا سنو، یہ کوئی گھوڑے کی لگام نہیں ہے کہ جب چاہ کہہ دیا جب چاہ چھوڑ دیا۔ جذبہ کہاں سے مل رہا ہے؟ کربلا سے مل رہا ہے۔ شاید نے وہاں اچھا شعر کہا کہ ایران نے امریکہ کو یہ سوچ کے چھوڑا کہ اچھا ہے سدھر جائے گا شیطان بہت۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے جذبہ؟ یہ شجاعت کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ در امام حسین سے شجاعت مل رہی ہے۔ ورنہ آپ سوچیں ایک چھوٹا سا ملک ہے ایران، لیکن چونکہ جذبہ بلند ہے لہذا شکست نہیں کھاتا۔ کیوں؟ جذبہ امام حسین اور کربلا سے۔ تو پہچانوایا کس نے؟ امام حسین نے ایران کو پہچانوایا، ایران نے امام حسین کو نہیں پہچانوایا۔ اچھا ایک اور مثال دیتا چلو، صلوات پڑھو محمد حسین ہے جو ہم کو پہچانوا رہے ہیں۔ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم امام حسین کو پہچانوا سکیں۔ یہ غلط فہمی جو ہمارے درمیان ہے یہ مٹ جانی چاہیے، ظاہر ہو جانی چاہیے کہ ہم امام حسین کو پہچانوا رہے ہیں۔ اچھا میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، آپ میں سے اکثر نے سنا ہو، بتائیے گا کس کا۔ شاہ است حسین، آگے میں پڑھے گا، بادشاہ است حسین، دین است حسین، بی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ یہ کس کا مسئلہ؟ خواجہ معین الدین چشتی کا۔ سب کہہ رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی کا مسئلہ ہے۔ کیا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اب اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ خواجہ معین الدین چشتی شاعر تھے، اور جب شاعر تھے تو اور شعر بھی کہے ہوں گے، اور جب شاعر تھے تو اور شعر بھی کہے ہوں گے۔ آپ میں سے کوئی ان 4 مصروں کے علاوہ دکھائے، ان 4 مصروں کے علاوہ کسی کو یاد ہے؟ نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کے مصرے ہیں، کسی کو یاد نہیں۔ اب یہ بتائیے یہ مصرے آپ سب کو یاد ہے، اچھا کمال یہ ہے کہ مصرع آپ کی مادری زبان میں نہیں ہے، فارسی میں ہے۔ اس کا مطلب امام حسین کا معاملہ زبانوں کی سرحدوں سے آگے ہے، زبان کی سرحدوں سے آگے ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ اب یہ بتائیے کہ ان 4 مصروں سے خواجہ نے امام حسین کو پہچانوایا یا امام حسین نے یہ 4 مصروں سے امام حسین نے
ख्वाजा को पहचानवाया, ख्वाजा ने इमाम हुसैन को नहीं पहचानवाया। क्या कह रहे हैं? तीन अस्त हुसैन। ख्वाजा कह रहे हैं तीन अस्त हुसैन। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ख्वाजा, तीन अस्त हुसैन। अब ख्वाजा ने एक चीज तो वाज़ेह कर दी और रोशन कर दी कि दीनदार वही होगा जिसके पास हुसैन होगा। तीन अस्त हुसैन ने इस बात का ऐलान कर दिया कि दीनदार वही होगा कि जिसके पास हुसैन होगा। अच्छा, ख्वाजा कह रहे हैं हुसैन दीन है। अच्छा, आपसे सवाल करता हूँ, ये बताइए नमाज दीन है? नहीं, दीन में है। रोजा दीन है? नहीं, दीन में है। हज दीन है? नहीं, दीन में है। ज़कात दीन है? नहीं, दीन में है। खुम्स दीन है? नहीं, आप कहेंगे नहीं दीन नहीं है, दीन में है। जिहाद दीन है? कहेंगे नहीं दीन नहीं है, दीन में है। इस्लामी तमाम अहकामात दीन में है। ख्वाजा क्या कह रहे हैं? हुसैन दीन है। तो पता ये चला अब नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होंगे, रोजा उसका कबूल होगा जिसके दिल में हुसैन होंगे, हज उसका कबूल होगा जिसके दिल में हुसैन होंगे। एक सवाल पढ़ो बोलता है, लहजे हैदर करार में तू बोलता है, नामे हैदर का लगाते नहीं आ रहा हम लोग, ये तो हम लोगों का पाकीज़ा लहू बोलता है। नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत। ये ऐलान ख्वाजा ने कर दिया। अच्छा, अगर ख्वाजा ये कह देते कि हुसैन नमाज है तो मेरी नजर में ये भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? कोई बहुत नमाजें पढ़ता हो कसरत से तो आप उसे नमाजी कहेंगे, नमाज नहीं कहेंगे। कोई कसरत से रोजा रखता हो